بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خیبر میں جب حضرت صفیہ کا شوہر کنانہ بن ابی الحقیق اپنی بدعہدی کے سبب قتل کر دیا گیا تو حضرت صفیہ قیدی عورتوں میں شامل کر لی گئیں۔ اس کے بعد جب یہ قیدی عورتیں جمع کی گئیں تو حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قیدی عورتوں میں سے ایک لونڈی دے دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ایک لونڈی لے لو۔ انہوں نے جا کر حضرت صفیہ بنت ہوئی کو منتخب کیا۔ اس پر ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ آپ نے بنی قریظہ اور بنو نذیر کی سیدہ صفیہ کو دہیہ کے حوالے کر دیا، حالانکہ وہ صرف اور صرف آپ کے شایان شان ہے۔ آپ نے فرمایا دہیہ کو صفیہ سمیت بلاؤ۔ حضرت دہیہ ان کو ساتھ لے کر حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر حضرت دہیہ سے فرمایا قیدیوں میں سے کوئی اور لونڈی لے لو۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی کو ہی ان کا مہر قرار دیا۔ اس موقع پر آپ نے ان کے چہرے پر ہرا نشان دیکھ کر فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ اس پر وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خیبر آنے سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ چاند اپنی جگہ سے ٹوٹ کر میری آغوش میں آ گرا ہے۔ بخدا مجھے آپ کے اس معاملے کا کوئی تصور تک نہ تھا۔ جب میں نے یہ خواب اپنے شوہر سے بیان کیا تو اس نے میرے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا کہ بادشاہ جو مدینے میں ہے تم اس کی آرزو کر رہی ہو؟ چنانچہ یہ سبز نشان میرے منہ پہ اسی تھپڑ کا ہے۔ خیبر کی فتح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن اور یکسو ہو چکے تو ایک یہودی سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھلی ہوئی بکری کا ہدیہ بھیجا۔ آپ کو بھلی ہوئی بکری بہت مرغوب تھی، لیکن یہ علم نہیں تھا کہ اس نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ اس نے یہ پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عضو زیادہ پسند ہے، اور اسے بتایا گیا تھا کہ دستہ یا دستی۔ اس لیے انہیں دستے میں اس نے خوب زہر ملایا اور اس کے بعد بقیہ حصہ بھی زہر آلود کر دیا۔ پھر اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ کے سامنے رکھا تو آپ نے دستہ اٹھا کر اس کا ایک ٹکڑا چبایا، لیکن نگلنے کے بجائے فوراً تھوک دیا۔ پھر فرمایا کہ یہ ہڈی مجھے بتا رہی ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے زینب کو بلایا تو اس نے اقرار کر لیا۔ آپ نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ اگر یہ عام دنیاوی بادشاہ ہیں تو ہمیں ان سے نجات مل جائے گی، اور اگر یہ نبی ہیں تو انہیں خبر کر دی جائے گی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کے پیش نظر اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد اس موقع پر حضرت بشر بن برا بن مرور رضی اللہ عنہ نے بھی موجود تھے۔ انہوں نے ایک لقمہ نگل لیا تھا جس کی وجہ سے ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ روایات میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو معاف کر دیا تھا یا قتل کر دیا تھا۔ تطبیق اس طرح کی گئی ہے کہ پہلے تو آپ نے معاف کر دیا تھا، لیکن جب حضرت بشر رضی اللہ عنہ کی موت واقع ہو گئی تو پھر قصاص کے طور پر اسے قتل کر دیا۔ خیبر کے مختلف معرکوں میں 16 مسلمان شہید ہوئے جبکہ 93 یہودی مارے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہنچ کر مہیسہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے فدق کے یہودیوں کے پاس بھیج دیا تھا، لیکن اہل فدق نے اسلام قبول کرنے میں تاخیر کی۔ لیکن جب اللہ نے
خیبر فتح فرما دیا تو ان کے دلوں پر روب بیٹھ گیا، اور انہوں نے رسول اللہ کے پاس آدمی بھیج کر اہل خیبر کی طرح مصالحت اور نصف پیداوار کی شرائط پر مصالحت کی پیشکش کی۔ آپ نے یہ پیشکش قبول کر لی، اور اس طرح فدق کی سرزمین خالص رسول اللہ کے لیے ہوئی، چونکہ یہ بطور شمشیر فتح نہیں ہوا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ فدق کی پیداوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ جو بچ جاتا تھا وہ اپنے طریقہ کار کے مطابق ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عالیہ پر عمل کرنے والے اور ان کی حیات طیبہ سے سبق حاصل کرنے والے بن جائیں، تو نہ صرف آخرت بلکہ دنیا بھی ہمارے لیے بہت اچھی ہو جائے، بہت اچھی، یقین جانیں۔ وما علینا الا البلاغ۔